1.5 سال قبل پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قبیلے والوں نے دعوت پر بلایا، لیکن وہ کھانے کی دعوت نہیں بلکہ غیرت دکھانے کی دعوت تھی۔ یہ قتل ناحق ہے، شرعی اور قانونی دونوں لحاظ سے۔ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں خود فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس کسی نے بھی کسی مومن کو ناحق قتل کیا گویا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو قتل کرنے کی اجازت دی جس نے نکاح کے ذریعے اپنی پسند ظاہر کی؟ السلام علیکم دوستوں، میں بات کر رہا ہوں بلوچستان میں قتل ہونے والے جوڑے 24 سالہ شیتل اور 32 سالہ زرق کی۔ ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قبیلے والوں نے دعوت پر بلایا، لیکن وہ دعوت کھانا کھانے کی نہیں بلکہ غیرت دکھانے کی دعوت تھی۔ دونوں کو لے جا کر ایک بڑے سے چٹیل میدان میں کھڑا کر دیا۔ وہاں پر 19 غیرت مند بلوچی مرد موجود تھے، جن میں سے 5 کے پاس لوڈڈ اسلحہ موجود تھا۔ ایک بڑی سی چادر میں لپٹی 24 سالہ شیتل اور 32 سالہ زرق کو گاڑیوں کے قافلے میں لے جا کر قتل گاہ پر اتارا جاتا ہے۔ شیتل، جس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، قبیلے کے مردوں کے سامنے سے آگے بڑھتے ہوئے پرسکون انداز میں یہ کہتی ہیں ظالموں، نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں، تم صرف گولی مار سکتے ہو، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں کسی کو۔ تم لوگوں کو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، جبکہ اس کی اجازت کسی کو طلب ہی کب تھی۔ وہ قتل گاہ کی آگے بڑھتی ہیں جبکہ اس کو معلوم تھا اپنا انجام، اسی لیے نہ ہی اس کے پاؤں کانپے اور نہ ہی آنکھوں میں التجا تھی، نہ ہی لبوں پر چیخ تھی اور نہ ہی دامن میں رحم کی بھیک۔ اس کی خاموشی میں وہ شور تھا جو ان سب کی چیخوں پر بھاری تھا، جو ظلم کے خلاف کبھی نہ نکل سکے۔ پھر ایک گولی نہیں بلکہ 9 گولیاں ماری گئی، اور پھر اس کے بعد زرق کی باری آئی جسے 2 گنا گولیاں ماری گئی۔ یہ قتل ناحق ہے، قانونی اور شرعی دونوں لحاظ سے۔ اللہ پاک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی مومن کو ناحق قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم قرار دیا ہے۔ والدین کے لیے شرعی پیغام یہ ہے کہ آپ ولی ہیں، مالک نہیں۔ شریعت نے آپ کو اولاد کی نکاح میں رہنمائی کا حق دیا ہے، جبراً انکار کا نہیں۔ پسند کو جرم نہ بنائے۔ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی دیندار شخص سے نکاح کرنا چاہے تو دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور جگہ پھر فرماتے ہیں اِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَزَوْجًا، جب تمہارے پاس دین اور اخلاق والے رشتہ آئے تو نکاح کر دو۔ اور انکار صرف دین اور کردار کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، آنا یا رواج کی بنیاد پر نہیں۔ اپنی پسند کو مشورہ اور شریعت سے جوڑے، ضد یا انکار سے نہیں۔ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں خود فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس کسی نے بھی کسی مومن کو ناحق قتل کیا گویا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت غیرت انا یا قبیلے کے نام پر قتل کرنے والوں کو جہنم کی وعید دے رہی ہے۔ مزید کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں کہا بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں کورٹ میں، گھر میں، سسرال میں راضی نامے کے بہانے جا کر اپنی ہی بیٹی کو چاہے نوبیاتا ہو، حاملہ ہو یا پھر بچوں والی ہو، مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، صرف اس جرم کی خاطر کہ اس نے اپنے من پسند انسان سے نکاح کیا ہے۔ اور موت سے کم سزا پر تو ان کی غیرت کو چین بھی نہیں آتا۔ اس بلوچ قبیلے کی غیرت کو بھی سلام ہے جو اپنی ہی بیٹی کو غیرت کے نام پر بغیرت مردوں کے مجمع کے سامنے لائے۔ افسوس صدا افسوس کہ اس کو میدان میں لا کر غیرت کے نام پر اس کی بلی چڑھائے، لیکن آج ایک اور بیٹی ہار گئی اور پگڑیاں جیت گئی۔